उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इंतखाबात कैसे होंगे, ये सवाल पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी के दिमाग में है। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैक्टर बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, जिनका मकसद राय शुमारी में बराबरी का मैदान हासिल करना है। इस हवाले से सबसे अहम सवाल यही है कि क्या PTI को टफ टाइम देने का तासुर 8 फरवरी को हमदर्दी की लहर में तब्दील होगा। PTI के अहम रहनुमा कैद में है, इसके बावजूद उसने सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बड़ी सियासी महारत दिखाई है। PTI की सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ क्या पार्लिमानी हलकों के पेचीदा माहौल में काम करेंगी? सदारती निज़ाम के बरक्स पार्लिमानी निज़ाम में मकामियत का अंसर भी अहम होता है। पार्लिमानी इंतखाबी सियासत अब भी हल्के की सतह पर नताइज का तयन करने के लिए लेन देन के तर्ज अमल और रवायती वफादारियों के गिर्द ही घूमती है। एक और नामालूम फैक्टर शहरी और देही तवाज़ुन में तब्दीली का है। अगरचे शहरी पाकिस्तान की अब भी कम नुमाइंदगी है, लेकिन अब बहुत से देही हलकों में शहरी खुसूसियात भी हैं। पंजाब के मैदान जंग में ये तब्दीली सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। पंजाब के 144 कौमी हलकों में आधे से ज़्यादा अब या तो शहरी हैं या शहरी असरात के तहत हैं। इससे वोटिंग में तब्दीली देखने में आ सकती है और नताइज की पेशगोई करना भी मुश्किल हो रहा है। नए वोटर्स भी नामालूम अंसर हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि कुल वोटर्स का 18% है। नए वोटर्स की एक बड़ी तादाद को किसी भी पार्टी से गैर वाबस्ता समझा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 से 35 साल के उम्र के वोटर्स कुल वोटर्स का 45% हैं। ये नौजवान राय दहिंदगान गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवानों का टर्नआउट मजमूई वोटरों की शिरकत से कम पाया जाता है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे वो अननोन फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर आया असरअंदाज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन मौखर करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इन हालात में कैसे इंतखाबात हो सकते हैं। इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। सेनेट इजलास के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाके जनवरी और फरवरी में शदीद सर्दी की लपेट में होते हैं। अगर इसके बावजूद भी इदारे, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बज़िद हैं तो हम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। DI खान में जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा करते हुए मजीद कहा कि उनके काफिले पर हमले का वाक़या बेअमनी है। हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन माहौल भी होना चाहिए। नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। ऐसे में ये सवाल अहम है कि जमीयत उलमा इस्लाम जैसी अहम सियासी जमात की जानिब से यूँ इंतखाबात में इल्तिवा के मुतालबे का क्या हकीकी सियासी जवाज़ हो सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली से मुताल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स इसलिए अहम हैं क्योंकि चीफ जस्टिस खुद वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि इंतखाबात के इल्तिवा की बात भी ना की जाए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल से सवाल रखेंगे। इंतखाबात में इल्तिवा के मुतालबे चीफ जस्टिस के खदशात, इंतखाबात में इल्तिवा किस किस को सूट करता है, कौन कौन समझता है कि इंतखाब इल्तिवा या फिर ताखीर का शिकार हो तो उसके फ़ायदे में है। अफसार साहब, क्यों बार बार इस तरह के खदशात, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और फिर बार बार ये लगे कि इलेक्शन 8 को है या नहीं है? देखिए, मैं अभी जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था कि हमारे मुल्क में बेयकीनी बहुत है, स्टेबिलिटी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में आप कतईयत के साथ कुछ नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा या नहीं होगा और किस तरह होगा, इसमें क्या क्या धांधली हो सकती है, 8 फरवरी को होंगे कि नहीं होंगे। तो क्योंकि हमारा माजी ऐसा रहा है, हमारे माजी में कोई चीज़ वक्त पे नहीं होती। अब ये इंतखाबात जो हैं पंजाब के और KP असम्बली के तो मेरा ख्याल साल से ज़्यादा हो गया, उनको अभी तक नहीं हो सके, और वफाक के भी अब 6 महीने तो होने लगे। तो इस वजह से हमारे अंदर बेयकीनी, और जो बेबुनियाद नहीं है वो बेयकीनी, उसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान एक तो ट्राइकॉटमी है आइनी तौर पे, यहाँ पे तिकोन है इक़्तिदार की, आइन के तहत तिकोन है। उसके बाद उस तिकोन के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं ना इस वक्त,
وہ بڑا خطرناک کام ہے. ہم تقریباً طوائف الملوکی کے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں جس کا جتنا بس چل رہا ہے نا وہ اتنا ہی اس ملک میں گند میں اضافہ کر رہا ہے. جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں بڑے عہدوں پر جو صرف ملک اور قوم کی خاطر سوچتے ہوں, آئین اور قانون کے مطابق سوچتے ہوں یا دوسروں کا بھی سوچتے ہوں فائدہ. ہم اپنے ذاتی اور گروہی مفادات میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ اس ملک کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے, اور اسی وجہ سے بے یقینی ہے. اور بار بار کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھ لیں شرلی اٹھتی ہے. پہلے سپریم کورٹ نے اتنی واضح تاریخ تھی فروری 8 کی, اس کے بعد پھر باتیں شروع ہو گئی اور میڈیا کے لوگ استعمال ہوئے افواہیں پھیلانے میں, اور وہ استعمال ہوئے, ان کو کیا گیا استعمال. کیوں, کیسے کیا گیا, کس چیز کے ذریعے کیا گیا, یہ وہ بتا سکتے ہیں. کیا چمک تھی وہ کو استعمال ہوئے, میڈیا کے لوگ استعمال ہوئے. پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور پھر ان افواہوں کو ختم کیا. تو کیا ہوا کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, انہوں نے RO کو اڑا دیا. اب ہائی کورٹ کے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا سیگمنٹ ہے میڈیا میں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, جوڈیشری میں, جو بار بار یہ افواہیں اور اس بے یقینی کو ہوا دیتے ہیں, جس کی بنیاد پہ بار بار یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. بدقسمتی کی بات کر رہے ہیں اور بے یقینی. حسن نثار صاحب, مولانا صاحب کہتے ہیں اگر الیکشن چند روز ملتوی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں, اور پھر ان کی جماعت کی طرف سے بار بار التوا کا مطالبہ جس میں وہ دہشت گردی اور موسم کا فیکٹر ڈالتے ہیں, مقاصد کیا ہیں ان کے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے عائشہ کہ مولانا نے جو فرمایا کمال فرمایا. کہتے ہیں, میں ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں جو میں نے اخباروں سے پک کیا تھا, کہ الیکشن دیے گئے ہیں تو الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے. اب کل یہ کہیں گے ماحول دیا ہے تو ووٹ بھی دیا جائے. اچھا, پھر فرمایا چند دن کا التوا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ پوچھے ان سے کہ اگر کئی سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا تو چند دنوں میں کون سی توپ چل جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. جو ہم نہیں جانتے یہ جانتے ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جہالت کے اعتراف کے طور پہ. ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں, باقی سارے دوست اباؤٹ 30 سیکنڈز. کل ایک چیز سینسر ہوئی ہے زیغم صاحب کی. میں صرف ایک تصحیح چاہتا ہوں. الو کا پٹھا گالی نہیں ہے, پٹھا کہتے ہیں مسل کو یا شاگرد کو. فلاں پہلوان پٹھا فلاں پہلوان, یہ پنجاب کی روایت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی فیوریٹ گالی تھی اپنے بچوں کے لیے. میں نے کئی بار کھائی ہے اپنے باپ سے. پٹھا یا مسل ہوتا ہے. اچھا, الو وزڈم کی نشانی ہے پڑھے لکھے لوگوں میں, ہمارے ہاں جہالت کی ہے وہاں پر. اس سے فرق نہیں پڑتا. بالکل اسی طرح ہم بدماش کو بھی گالی سمجھتے ہیں چونکہ ہم جاہل ہیں. بدماش وہ ہے جس کا معاش بد ہو. اگر میں آفس ٹائم پہ نہیں جاتا, اگر میں کام ٹھیک نہیں کرتا, میرا معاش بد ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے مرڈرر اور اے ڈکیت ٹو بی اے بدماش. ملک لوٹنا بدماشی, وہ کئی قسمیں ہیں. میں اگر وقت پہ نہیں جاتا کام پہ, درست ہو گیا, اور اس کے درمیان میں تو بدماش گالی نہیں ہے, یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اور الو کا پٹھا تو بہت پیاری چیز. چلے, اچھی بات ہوگی, آج اردو کی کلاس مجھے محبت سے کہا. ٹھیک ہے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, کل بھی آپ نے کچھ گفتگو کی تھی آنے والے انتخاب اور حکومت کو لے کے. مولانا صاحب کہتے ہیں نئی حکومت جون میں بجٹ نہیں دے سکے گی. وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, اور جس طرح وہ مؤخر کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کس کس کو یہ تاخیر سوٹ کرتی ہے؟ مجھے حیرانگی ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جون میں وہ بجٹ نہیں دے پائے گی. کیوں نہیں دے پائے گی؟ مارچ میں تمام منسٹریاں اپنا اپنا کام شروع کر دیتی ہیں بجٹ کے لیے, اور مارچ کے بعد تو ویسے بھی IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا اور نئے پروگرام میں جانا ضروری پڑ جائے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے ہم سے ڈیفینیٹلی زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن جو کم از کم میری سمجھ ہے اس کے مطابق تو یہ چیزیں ہیں. دوسری بات, آپ کا سوال یہ کہ کس کس کو سوٹ کرتا ہے. میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کس کس کو سوٹ کرتا ہے. مجھے یہ پتا ہے پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. تو جو چیز پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی وہ اگر کسی کو سوٹ کر بھی رہی ہو تو کوئی میری سمجھ میں تو کوئی وہ کیا کہے انسان اس کو, کہ وہ تو پھر غالباً ان کو کچھ اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے جو اس وقت جو ہماری جو ہے نا ٹینشن یا اسٹرگل
وہ یہ آج تک یہ رہی ہے کہ ہم ٹینجیبلز کہتے ہیں جن چیز کو ہاتھ لگایا جا سکے. مثال کے طور پہ آپ کے ووٹر، آپ کے شہری، آپ کے مزارے ہاری، جس کو ٹچ کر سکے، ٹچ کر اس کو کیسے قابو کرنا ہے، ووٹر کو کیسے قابو کرنا ہے، شہریوں کو کیسے قابو، یہ ہمارے جو ریاست یا ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹس یا پاور ایلیٹس ہیں ان کا یہ ہمیشہ سوچ رہی ہے. مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ لوگ اب صرف یہ نہیں رہے، اب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والی ہے، ابھی تک تو نہیں آئی، آ جائے گی. سوشل میڈیا آ گیا، کس قسم کے میمز آ گئے، ٹک ٹاک آ گیا، 1000 چیزیں گھر بیٹھے بنا لیتے ہیں لوگ اور پھر ان کو پھیلا دیتے ہیں. یعنی وہ طاقت جو عام طور پہ ہمیشہ آج تک ریاست کے پاس رہی، اب یہ سوچ کا انداز، سوچ کی تخلیق کا انداز، یہ ہر چیز جو ہے اب یہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اب وہ لوگ قابو نہیں ہو رہے ہیں ان سے. یہ جو پرانے طرز کے لوگ ہیں نا، ان کی نہ سوچ خود اپنے آپ کو ڈیولپ کر پائی ہے اور نہ ہی ان کے ٹولز بدلے ہیں. تو ٹولز آف دا اسٹیٹ کی بجائے ٹولز آف تھاٹ کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، سوچ کے ٹولز کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے ہاں آبویسلی بالکل ختم. تو میرا خیال ہے کہ جو نئی پود اس وقت سیاست میں جا رہی ہے ان کو اس طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے. پرانے جو ٹولز آف دا اسٹیٹ تھے اس کو بند کریں، ان کو ختم کریں، کم کریں اور انحصار ان پہ زیادہ کریں، تاکہ یہ جو ایک افراتفری ہے نا کہ لوگ قابو پہ نہیں آ رہے، ووٹر قابو پہ نہیں آ رہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ ووٹ فلانی جگہ ڈالے ادھر نہ ڈالے. یہ پرانا انداز تھا، پرانا طریقہ تھا، اور چونکہ ہم خود بھی نہیں بدلتے اس لیے ہمیں طریقے بھی نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، یہ جو قابو نہیں معاملات ہو رہا ہے، کیا واقعی اس وجہ سے کچھ لوگ تاخیر کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے بھی خدشات کا اظہار کیا. جی بالکل، آپ کا سوال کا آخری حصہ ہے، انتخاب میں التوا کس کس کو سوٹ کرتا ہے. اس پارٹی کو زیادہ سوٹ کرتا ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. یہ ساری جو کنفیوژن ہے اس کا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے. پر ان کے چیئرمین کہہ رہے ہیں ہم ہر صورت انتخابات جی، ان کے چیئرمین کون سے چیئرمین جو اب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مانے لیتے ہیں ان کی باتوں کو، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تو 8 کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کدھر کھڑا تھا، کون کیا چاہتا تھا اور کس کے کیا عزائم تھے. ابھی تو بہت مشکل ہے اس کے بارے میں کہنا، لیکن سوال چونکہ آپ نے بڑا بلنڈ کیا ہے، تو میں جو سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں اندازہ لگا رہا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ ان کی میں اس پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز میں دیکھ رہا ہوں، جو ان کی مہم ہے، جو ان کی پوری کی پوری ایک کوشش ہے، جو جس طریقے سے فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، وہ میں ان کو بھی تو میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں. تو اس حوالے سے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. آپ کا پہلا حصہ ہے کہ انتخابات میں التوا کے مطالبے پر چیف جسٹس کے خدشات. اگر پاکستان میں چیف جسٹس کو بھی خدشات ہیں تو یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ٹرائکوٹمی میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. خاص طور پہ ٹرائکوٹمی میں جو جوڈیشری ہے اس کا جو رول ہے وہ حیران کن حد تک عجیب ہے. ٹھیک، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جو نچلی عدالت ہے اس سپیریئر کورٹ کے فیصلوں کو بھی چیلنج کر دے اور اس پہ ججمنٹ دے دے. کیا ہوگا؟ اس سے کنفیوژن بڑھے گا. جب کنفیوژن بڑھے گا تو پھر معاملات اور بگڑ بھی تو سکتے ہیں. اور یہ بات میں حیران کن تھی میرے لیے کہ یہ فکرہ کائے کو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بجٹ پیش نہیں ہوگا. دس از اے ویری سیریس میٹر. اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ مولانا فضل الرحمان سے کوئی نہ کوئی آدمی رابطہ کر کے پوچھے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ مارچ میں الیکشن، فروری میں الیکشن ہوتے ہیں، مارچ میں گورنمنٹ جو ہے فارم ہو جائے گی، تو وائی ٹو ٹاک اباؤٹ جون. ایک اور دوسرا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہماری جو بات چیت ہے وہ 11-12 کو وہ بھی ہونے والی ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. دس از اے سیریس میٹر جو مولانا نے کہا ہے، خاص طور پہ یہ جون والی بات جو ہے نا، یہ میرے لیے حیران کن.